السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ واجب الاحترام قابل قدر سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہدایت اور رہنمائی کے عنوان پر بیان کیا گیا، اور اس سے قبل دو خطبات جمعۃ المبارکہ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان آپ بھائیوں نے سماعت فرمایا۔ آج اس مالک الملک کی توفیق سے بڑا پیارا عنوان، اللہ کی رحمت انشاءاللہ شامل حال ہوگی، آپ بھائیوں کی محبت اور دعائیں شامل حال رہیں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی اور اس کی برکات نازل ہوں گی۔ عنوان آج کا آپ نے ان آیات سے اندازہ فرما لیا ہوگا۔ موضوع جب بیان کر دیا جائے تو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ ہے الحیا۔ حیا اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور رب کی کتاب میں کل 25 انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے۔ ان 25 میں سے سب سے زیادہ جس رب کے پیغمبر کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سورہ مبارک جو ہے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ رب کائنات نے اس سورۃ مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا ہے۔ آپ کا جو علاقہ تھا مصر کا علاقہ، وہاں سے آپ ہجرت کر کے مدین کے علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ کافی لمبا سفر تھا، ہزاروں میل، اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو جوتا مبارک تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، پاؤں زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ پاؤں سے خون بہنے لگا۔ ہزاروں میل کا سفر اور کئی ہفتے گزر گئے۔ دوران سفر کھانا پینا اور یہ ساری سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ چلتے چلتے آپ مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں پر آپ نے ایک نظارہ اور منظر دیکھا۔ ایک کنواں ہے، وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ بھیڑ اور بکریاں اس کنویں کے پاس آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہیں۔ آپ نے ان دونوں سے سوال کیا، ما خطبکما، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی یہاں تک کہ یہ چرواہے، یہ مرد ہیں، ہم عورتیں ہیں، یہ پانی پلا کر چلے جائیں تو پھر بعد میں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ اللہ والو، ایک بات ذرا نوٹ کر لو، کتنی حیا والی وہ دونوں عورتیں ہیں کہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ اور کندھے سے کندھا، اس طرح سسٹم نہیں تھا۔
جس طرح ہماری خواتین بازار میں جا کے مردوں کے ساتھ دھکے پہ دھکا، فرمایا نہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلائیں گے حتیٰ کہ یہ چرواہے چلے جائیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس پلٹ جائیں۔ پھر اگلا سوال کہ اگر تم حیا والی ہو تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو اس کا بھی جواب دے دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا بھائی نہیں ہے، باپ ہے، وہ بھی انتہائی کمزور اور بوڑھے ہیں، بکریاں نہیں چرا سکتے، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کام کرنے والا، اس لیے ہم یہاں آئی ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، آپ نے بغیر ان کے مطالبے کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ والو، اس میں ایک اور ہمارے لیے نصیحت ہے، ایک کام خیر والا، نیکی والا مجھے کوئی کہتا نہیں، نہ مجھے دعوت دیتا ہے، نہ مجھے بلاتا ہے، لیکن وہ خیر کا کام میں کر دیتا ہوں تو اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہم اسی بات میں رہتے ہیں، کوئی ہمیں بلائے، کوئی ہمارا احترام کرے، کوئی ہمیں دعوت دے، بغیر دعوت کے، بغیر کہنے کے، بغیر سوال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ والو، بغیر کسی کے کہنے کے کسی انسان کے ساتھ تعاون کر دیں، مدد کر دیں تو یہ بھی اللہ پاک کی پاک کتاب سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی جب پلا دیا، اللہ پاک سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بھائیوں، یہ مانگنے والے، سوال کرنے والے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اصرار کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا ہی لینا ہے، 100 روپیہ لینا ہے یا 50 ہی لینے ہیں، اور کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو دے دو وہی پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پاک پروردگار، جو بھی خیر تو مجھے عطا کر دے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ اس میں شرط نہیں ہے زیادہ ہو تھوڑا ہو، جو بھی مل جائے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب وہ دونوں عورتیں اپنی بکریاں لے کر واپس گھر چلی جاتی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی پیچھے ہٹ کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ان میں سے ایک عورت آتی ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ان دونوں میں سے ایک آتی ہے چلتے ہوئے عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ والو، ایک ہوتا ہے حیا اور دوسرا ہے استحیاء۔ حیا کا معنی آپ جانتے ہو، اور استحیاء کا معنی ذرا نوٹ کرو، بہت زیادہ حیا کی چال چلتے ہوئے۔ بہت زیادہ حیا اور استحیاء میں فرق ہے۔ کیسی حیا کی چال ہے؟ عرش والے رب کو اس خاتون کا چلنا اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے قرآن بنا کے اپنے آخری پیغمبر پہ نازل فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی حیا والی چال ہے۔ اور آ کے جناب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے باپ تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں مزدوری دے دے جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں۔ اب راستے میں چلتے ہوئے ہوا تیز ہے، کپڑا اڑتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس خاتون کو کہ میں آگے چلتا ہوں اور تم پیچھے چلو، جہاں راستہ بدلنا ہوگا
वहाँ कैंकरी फेंक कर इशारा कर देना, कोई छोटा मोटा पत्थर, मैं आगे चलता हूँ, जहाँ रास्ता बदलना होगा वहाँ कैंकर फेंक के मुझे इशारा कर देना कि अब रास्ता इधर को जाएगा या इधर को जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शर्म व हया रब्बे कायनात को किस कदर पसंद आई, और वो औरत जाके कहती है, अब्बा जान इनको मुलाजम रख लो, इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, बेहतरीन मुलाजम तो वो होता है जिसके अंदर दो सिफतें हों, कवी भी है और अमीन भी है, जो काम करना चाहता है वो कर सकता है, बड़ा माहिर है। वो अंदाज़ा किस तरह किया कि उस कुएं के ऊपर जो पत्थर था जिसे 10 आदमी मिलकर उठाते थे, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले ही उस पत्थर को उठा लेते हैं। और रास्ते में जब आपने कैंकर के साथ रास्ता बताने का फरमाया, उन खवातीन को पता चल गया कि ये आदमी कवि भी है, अमीन भी है। रब्बे कायनात हम सब को ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, ये बात तो आपने सुनी है कि मास्क पहने, बिल्कुल सही है, शरीयत के ऐन मुताबिक है। अच्छा भाई, ज़्यादा हाथ मिलाने से गुरेज करें और मुआनका ना करें, ये बात सही है, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। लेकिन मेरे भाइयों, असल जो खराबी है, जो असल जड़ है, आओ ज़रा मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ। आप अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ रखें, अल्लाह ताला आप सब के कुरान और सुन्नत के मोहब्बत को कबूल फरमा ले। ये दीवार है, रब का घर है, इस पे पत्थर भी लगा ले, टाइल भी लगा ले, रंग भी कर ले और छत पे सीलिंग भी कर ले, लेकिन अगर दीवार टेढ़ी है, दीवार टेढ़ी है, तो मेरे भाइयों बताओ, ये मार्बल लगा लें और टाइल लगा लें और रंग कर लें और सीलिंग कर लें और शीशा लगा लें, जब दीवार ही टेढ़ी है तो बताओ उस इमारत का क्या बनेगा। हाँ, मास्क पहन ले और उसके साथ जो दूसरी एहतियाती तदाबीर हैं, बगैर ज़रूरत से घर से बाहर ना निकले, कोरोना वायरस है, ज़्यादा हाथ मिलाने से गुरेज करें। ये बातें हक हैं, सच हैं, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुनिए। आपने इरशाद फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तो, जब किसी कौम में बेहयाई ज़्यादा होती है, बेहयाई का अरूज होता है, इल्ला फशा फीहि मुत्ताउन वल औजा अल्लती लम तकुन मन कब्लो। अल्लाहु अकबर। जब हया का जनाजा पढ़ दिया जाए और बेहयाई आम हो जाए, तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, हदीस में मरवी है, ऐसी ऐसी बीमारियां निकलेंगी जिनका इससे पहले नामो निशान भी नहीं था। ऐसे ऐसे वायरस और ऐसी ऐसी अमराज और परेशानियां सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। अल्लाह वालों, असल काम करने का क्या है? मैं और आप सब इस बात का ऐलान करें कि बेहयाई मुर्दाबाद। मेरे घर में, मेरे मोबाइल में, मेरे मुल्क में, मेरे स्कूल में, मेरे बाजार में बेहयाई पर लॉकडाउन है और हमेशा के लिए बेहयाई पर लॉकडाउन है। ये असल बात है। दीवार बना ले, मार्बल लगा ले, शीशा लगा ले, और जब बुनियाद टेढ़ी है, बताओ उसका कोई फायदा है? अल्लाह वालों, मास्क भी पहन ले, फासला भी रख ले और हाथ मिलाने से गुरेज करें, गले मिलने से गुरेज करें। जो असल बीमारी है वो बेहयाई है, उस पर पाबंदी लग जाए तो अल्लाह की रहमत आएगी और ये कोरोना वायरस खुद ब खुद चला जाएगा। अब बताओ, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
حدیث کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ یہ حدیث میں ہے اور سنت میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ بتاؤ ذرا میرے گھر میں، میرے موبائل میں، میرے سکول میں کس قدر بے حیائی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو مسلمان کا جنازہ پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حیا کا جنازہ پڑھ دیا ہے۔ آؤ ذرا اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے، میں اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، فرمایا لوگو الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، 60 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے جو بلند شاخ ہے، سب سے جو اونچی شاخ ہے ایمان کی، وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وادناھا، اور جو سب سے چھوٹی شاخ ہے ایمان کے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے چھوٹی ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اور اس سے آگے آپ نے بیان کیا فرمایا، ذرا سن لیجئے، اپنے چہرے میری طرف کیجئے۔ سب سے جو بلند شاخ ہے لا الہ الا اللہ ہے، جو سب سے چھوٹی ہے وہ راستے کو صاف کرنا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا ایمان کی شاخیں 60 سے زیادہ ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اور ایمان اس طرح دیکھ لو میرے بھائیوں، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں حیا نہیں ہے۔ حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، جب آتے ہیں تو دونوں آ جاتے ہیں، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا اگلا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا لوگو صنفان من امتی من اہل النار لم ارہما، 2 گروہ میری امت میں جہنمی ہیں، استغفر اللہ، 2 گروہ میری امت کے جہنمی ہیں، لم ارہما، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اب ذرا سن لیجئے وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ بھائیوں ماسک پہنے یہ صحیح ہے، فاصلہ رکھیں یہ درست ہے، ہاتھ نہ ملائیں یہ درست ہے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ لیکن جو بنیادی خرابی ہے بے حیائی کی، جب اس پر پابندی نہیں لگانی، بے حیائی پہ لاک ڈاؤن ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ 1 ماسک نہیں 2 ماسک پہن لو، 4 ماسک ڈال لو، جب تک بے حیائی مردہ باد نہیں ہے اس وقت تک اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ 2 ماسک پہن لو، 3 پہن لو، 4 ڈال لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لوگو صنفان من امت من اہل النار، 2 گروہ میری امت کے جہنمی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم ارہما، میں نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے۔ یا اللہ وہ بے نصیب 2 گروہ کون سے ہے؟ فرمایا ایک تو وہ ہے رجال ما ہم اسیات کاذناب البقر، وہ ظالم لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لاٹھیاں پکڑی ہوئی ہیں، جس پہ چاہا اس پہ ظلم کر دیا، اور ظالم لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک تو یہ جہنمی گروہ ہے جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن باوجود لباس کے وہ برہنہ ہیں، برہنہ ہیں۔ لباس اس قدر باریک ہے اور ٹائٹ ہے خاتون کا، باوجود لباس کے برہنہ نظر آتی ہے۔ فرمایا یہ جو ٹائٹ لباس پہنتی ہے اور یہ جو باریک لباس پہنتی ہے یہ عورت جہنمی ہے، اور یہ جہنمی عورتوں کی نشانی ہے۔
बारीक लिबास और टाइट लिबास पहनना। एक वो गिरोह जो अल्लाह के बंदों पे जुल्म करते हैं, हाथ में लाठियां हैं, और दूसरा ये गिरोह है। आओ जरा अल्लाह के पाक पैगंबर की हदीस सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। अल्लाह वालों जरा मोहब्बत से नोट कर लो, रब का कुरान क्या कहता है, वैज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसलूहुन्ना मिन वराए हिजाब। मास्क पहन लो, ये सही है, ये बरहक है, और मैं खुद भी मास्क इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये मास्क पहनना हमारी एहतियाती तदबीर है। एक वो एहतियाती तदबीर है जो रब का कुरान कहता है, कोई औरत नंगा मुंह लेके बाहर ना निकले। एक औरत का कजन है, मामू का बेटा है, उससे पर्दा करे, अपना चेहरा नंगा लेकर अपने मामू के बेटे के सामने मत जाए। उसके चचा का बेटा है, अपना चेहरा नंगा लेकर अपने चचा के बेटे के सामने मत जाए। एक खाला का बेटा है, उसके सामने अपना चेहरा नंगा लेकर ना दे जाए। और ये मास्क पहना है कोरोना वायरस के डर से, और रब के अजाब से डर के अपने चेहरे को नंगा क्यों करती है। वैज़ा सअलतुमूहुन्ना, रब्बे कायनात ने अज़वाज मुतहरात को फरमा दिया, जब तुम किसी गैर औरत से बात करते हो तो फसलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से बात करो। ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। लोग कहते हैं मौलवी साहब तुम्हें क्या पता, दिल साफ होना चाहिए। रब का कुरान कहता है जो औरत चेहरा नंगा लेके गैर महरम मर्दों के सामने आती है, इसका दिल साफ नहीं है। कहाँ लिखा है? ये कुरान में लिखा है, ये 22वें पारे में है, सूरत अहज़ाब के अंदर है। जो औरत अपना चेहरा छुपाती है गैर मर्दों से, इसका दिल तो साफ है। ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना। आओ जरा हदीस का एक मोती आपके सामने बखेरता हूँ, आप अपनी झोलियाँ भरते जाएं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, आपके पिंडली मुबारक से चादर मुबारक ऊपर उठी हुई है। जनाब अबू बकर तशरीफ लाए, आप उसी हालत में हैं। जनाब उमर तशरीफ लाए, आप उसी हालत में हैं। सहाबा आते रहे, बैठते रहे, मजलिस कायम होती रही, हत्ता के हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन हरकत में आए, अपना कपड़ा मुबारक दुरुस्त किया जो पिंडली से ऊपर उठा हुआ था। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के पाक पैगंबर से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपका कपड़ा मुबारक पिंडली से ऊपर था, मेरे बाप आए, अबू बकर आए, जनाबे उमर आए, आप उसी हालत में बैठे रहे। जब हजरत उस्मान आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपना कपड़ा मुबारक सीधा कर लिया, आपने पिंडली को ढांप लिया। क्या फरमाया? अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका। ए उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, मैं उस बंदे से हया ना करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह वालों, ये ठीक है मास्क पहने और हाथ मिलाने से गुरेज करें, बगैर ज़रूरत से घर के बाहर ना निकले। ये सारी चीज़ें शरीयत के ऐन मुताबिक हैं, इसमें कोई चीज़ भी खिलाफ शरा नहीं है, लेकिन असल बीमारी को पकड़ा नहीं। असल बीमारी क्या है? जो अल्लाह के नबी की हदीस है, फरमाया जब बेहयाई आम हो जाएगी, ज़्यादा फहाशी, उस वक़्त ऐसी ऐसी बीमारियां निकलेंगी। इज़ा, जिस वक़्त बीमारियां निकल आए, फ़शाफ़ीहिमुत्ताउन वलौजाउल्लती लम तकुम मिन क़ब्लो, ऐसी बीमारियां, ऐसे वायरस, ऐसे हमले, ऐसे अमराज जिनका कभी लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। हमारे बाप दादा ने तो कोरोना का नाम भी नहीं सुना था। ये बीमारी आई क्यों है? इसका सबब क्या है?
ہم اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیماری آئی کیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون ولو جاء التی لم تکن من قبل۔ اللہ والو، ایک عورت ہے وہ کرونا سے ڈر کے ماسک پہن لیتی ہے لیکن رب سے نہیں ڈرتی، غیر مردوں سے اپنا چہرہ نہیں چھپاتی، چہرہ ننگا لے کے پھرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رب کائنات کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اس پر ایمان ہے، اس پر یقین ہے، اس پر توکل ہے کہ اس کرونا کا سبب کیا ہے، وہ بے حیائی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم نے اپنے رب سے دعا بھی کی ہے، آپ بھائی بھی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں میں اپنے گھر سے، اپنے موبائل سے، اپنی شادی سے، اپنے سکول سے، اپنے رشتہ داروں سے انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بے حیائی مردہ آباد، بے حیائی پہ لاک ڈاؤن ہے، اور ہفتہ اتوار نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اللہ کی زمین پر 3 آدمی بڑے سمجھدار اور بڑی بصیرت والے گزرے ہیں۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ ایک تو فرمایا یہ خاتون ہے جس کا واقعہ سورہ قصص میں ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ کو کہتی ہے یا ابا تستاجر ہو، ابا جی سے ملازم رکھ لو، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ ایک تو یہ بڑی بصیرت والی خاتون ہے، اور دوسرا وہ عزیز مصر، عزیز مصر، مصر کا بادشاہ جس نے اپنی بیوی کو کہا تھا حضرت یوسف کی خدمت کرو، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر وہ بڑی بصیرت والا تھا، یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر پہچان گیا یہ کوئی عظیم بیٹا ہوگا، اور وہ خاتون جس نے کہا تھا ابا جان جناب موسیٰ کو اپنا ملازم رکھ لو۔ اور تیسرا بندہ بڑی بصیرت والا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تیسرا کون سا ہے؟ ذرا محبت سے سن لیجئے اور نوٹ فرما لیجئے۔ فرمایا تیسرا بندہ بڑی بصیرت والا، بڑے فہم و فراست والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے گئے تو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو امت میں اس وقت سب سے بہتر انسان تھے۔ اللہ والو آؤ، یہ حدیث مبارک ہے، آپ اس کی کاپی کرا سکتے ہیں، آپ موبائل پہ تصویر لے سکتے ہیں کہ اللہ والو یہ وائرس ہے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ کون سی دعا؟ سنو ذرا وہ یہ دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس پہ کوئی وائرس حملہ نہیں کر سکتا۔ دعائیں بھی پڑھیں، احتیاطی تدابیر بھی کریں، اپنے رب سے دعا بھی مانگے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے رب عرش عظیم اپنے پاک نبی کی امت پہ رحمت فرما، اے اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما، یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں پہ رحمت فرما، اور ساتھ ساتھ یہ عزم بالجزم بے حیائی مرد آباد میرے گھر میں، میرے موبائل میں، میری شادی میں اور میرے فنکشن میں اور میرے سکول میں بے حیائی نہیں ہوگی، حیا والا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل جڑ، اصل خرابی اس کو پکڑنا ہے تاکہ بنیاد سیدھی ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ایسے ہی کسی کا موبائل بج بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ یہ کسی کا موبائل ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے تو کچھ اللہ کے بندے رمضان کیلنڈر وہ تیار کرتے ہیں. بڑا اچھا اور نیکی والا کام ہے، اور ان کے اوپر جو دعائیں لکھی جاتی ہیں وہ اکثر غلط ہوتی ہیں. وہ کیلنڈر چھاپنے والے بے علم لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح چھپوانے والے، مثال کے طور پر ایک دعا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ ہر کیلنڈر پہ ہوتی ہے اور نشر بھی ہوتی ہے ریڈیو ٹی وی پر. عرش عظیم کے رب کی قسم ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہی کوئی نہیں ذرہ بار بھی. اور پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ جان بوجھ کر میرے ذمے کوئی جھوٹ لگاتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وَبِصَوْمِ غَدٍ ہے ہی کوئی نہیں. صحاح ستہ 6 معتبر کتابیں ہیں حدیث کی، اور اس کے علاوہ الحمدللہ 15,000 حدیثیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم حدیث کے طالب علم ہیں، اسی میں زندگی بسر ہوتی ہے، پڑھنا پڑھانا. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان جھوٹ ہے، بالکل ہی جھوٹ ہے. قرآن و سنت میں نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور خود بخود ایجاد کر کے اس طرح رمضان المبارک کی جو مبارک دیتا ہے، جو چاند طلوع ہونے کی خبر دیتا ہے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور بھائیوں، جب دین کی بات کرو تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. کیا یہ آیت ہے؟ کیا اس کی حدیث ہے؟ آیت ہے. اسی طرح روزہ کھولنے کی دعا جو حدیثوں میں ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی سی ہے بس. اور لوگوں نے اس میں اضافہ کر دیا وَبِکَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَکَّلْتُ، خود بڑھا لی ہے. اور جو بڑھاتا ہے، جو دین میں اضافہ کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ والو، دین میں اضافہ ایک میرے اندر کمزوری ہے، آپ کے اندر ہے، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں کہ دین میں اضافہ کریں، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے اللہ کے دین میں داخل کر دیں. یہ ہرگز غلط ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک یہ اعلان ہے، بڑے ہی پیارے طالب علم، یہ پنڈی پٹیاں حافظ آباد کے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں مسجد تعمیر کر رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے. آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کر دینا. میں خود وہاں پہ 2 مرتبہ جا کے ان کی جگہ دیکھ کے آیا ہوں. بڑے محنتی بچے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.